أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا. یہ سورہ مریم کی 55 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ سے حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں بسایا، کعبۃ اللہ کے پاس ان کو اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے. اس سے پچھلی آیتوں میں بھی ان کی تعریف و توصیف میں کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے کہے تھے کہ انہ صادق الوعد کہہ کر وکان رسول النبیہ، وہ وعدہ ایفا کرنے والا، وعدوں کو پورا کرنے والا تھا. جب کسی سے وعدہ کرتا تو اس کو پورا کرتا. یہاں پر اور مزید کچھ ان کے اوصاف اور خصوصیتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا تو ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری اور لازم اور واجب ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے نمازوں کی تاکید کرتے تھے. اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ تحریم 28ویں پارے میں فرمایا ہے کہ نہ صرف اپنی فکر کرو بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو. سب سے پہلی فکر اپنی ہونی چاہیے انسان کو، کیونکہ اس کو خود اپنا جواب دینا ہے. اس کے بعد پھر اس کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں، اہل و عیال، اس کے گھر میں رہنے والے، اس کے خاندان والے، اس کی بیوی بچے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ لا یعصون اللہ ما امرهم غلاظ شدید لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جو انتہائی شدید ہوگی، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، جس پر تند خو اور سخت دل فرشتے جو ہے ہوں گے، جو کسی کی بات نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے. اللہ کا حکم مانتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ہے وہی کام کریں گے. تمہاری بات نہیں سنیں گے کہ عذاب میں کچھ کمی کر دو، آج نکال دو، یہ نہیں چلے گا وہاں پر. اس لیے فرما دیا گیا کہ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ فرشتے تو صرف اللہ ہی کے حکم مانتے ہیں. تو اس میں جو ہے حکم دیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا چاہیے. انسان کو اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. اسلامی تعلیمات اور اصلاح کا کام گھر سے شروع کرنا زیادہ اچھا اور ضروری ہے، اس لیے کہ گھر میں اگر کام شروع کیا جائے گا تو نسبتاً آسان ہوگا، اس پہ عمل کروانا اور اس کی نگرانی کرنا آسان ہوگا، اور پھر گھر میں ایک ماحول پیدا ہو جائے گا. جب ماحول پیدا ہوگا تو آگے بڑھانے کام کے لیے زیادہ سہولت ہو جائے گی. وہ کیونکہ ایک جماعت ہوگی، پوری کی پوری جماعت آپ کے ساتھ تعاون کرنے والی ہوگی، آپ کے بیوی اور بچے سب مل کر اس کام کو پھر آگے بڑھائیں گے. تو ماحول کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں کہ ماحول اچھا ہونا چاہیے. ماحول کا اثر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر، تو پھر وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر مزید اور کام کو آگے بڑھانے میں جو ہے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے کام کو جو ہے شروعات گھر سے کرنی چاہیے. شریعت کا نفاذ گھر سے کرنا چاہیے. لوگ باہر کی فکر کر لیتے ہیں، باہر کی فکر کرنے سے پہلے گھر کی فکر، اپنے آپ کی فکر یہ ضروری ہے. اس کے بعد باہر والوں کی فکر. اس کو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کام کرنا چاہیے. پہلے تو اپنے اہل و عیال کی، اپنی خود کی اور اہل و عیال کی، پھر اس کے بعد کنبہ قبیلوں والے کی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء 19ویں پارے میں جیسا کہ فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ اپنے کنبے قبیلے خاندان والوں کو بلائیے اور ڈرائیے. تو اس کا جو ہے سلسلہ تیسرا ہے. پہلے اپنا خود کا،
پھر اپنے اہل و عیال کا، اس کے بعد اپنے کنبہ قبیلے والوں کا، اور پھر اس کے بعد مزید اور. تو اس طریقے سے جو ہے یہ طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. تو اسی طریقے پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا اور ماحول اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. تو اصلاح کی فکر اپنے آپ سے شروع کر کے اپنے گھر والوں سے کرتے ہوئے آگے بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے. تو اس میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ایک تو ہے نماز، دوسری ہے زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ کا کئی بار قرآن میں جو ہے تذکرہ آیا ہے. 20 بار آپ کو جو ہے اس کا تذکرہ ملے گا، کیونکہ یہ سب سے بنیادی احکامات ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان جب جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، تو پھر اس کو اس کی شروعات یہیں سے ہونی چاہیے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نماز کا سلسلہ جو روزانہ کا ہے اس کو شروع کرنا چاہیے. اس سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی گئی لوگوں کو. اور پھر جو صاحب مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. ایک نصاب مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے. وہ نصاب پورا ہونے کے بعد ایک مہینہ جو ہے مدت پوری ہو جائے 1 سال کی اس کے اوپر، مال کے اوپر، تو پھر زکوٰۃ لازمی ہو جاتی ہے. یہ زکوٰۃ اور نماز کا جو سلسلہ ہے وہ امت محمدیہ میں نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے. سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کام بتایا تھا، یہی طریقہ ان کی امتوں میں بھی رائج کیا گیا. نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا یہ بنیادی احکامات ہیں. اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، اس کے بعد پھر دیگر جو کام ہیں اس کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور فرمایا کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا، کیونکہ یہ خصوصیت تھی ان کی، اس لیے رب پسند کرتے ان کو کہ ایسے کام کرنے والوں کو، جو بھی ایسے کام کرے گا ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے. یہ مثالیں دے کر، یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے بتوا کر، ان کے اسوہ کو جو ہے پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو بھی ایسے ہی کام کرنا چاہیے، اسی طریقے پر، اسی نہج پر تم کو کام کرنا چاہیے، تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو. کیونکہ ہر انسان، ہر مسلمان کا جو ہے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرے. اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کو راضی کر کے چلا جائے تو وہ کامیاب انسان ہے. اور جو ناراض کر کے چلا جائے گا، جو مجرم کی حیثیت سے جائے گا، تو پھر اس کے لیے ناکامی ہے، تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے، اور وہ ہمیشگی کی ہلاکت اور تباہی اور عذاب ہے. تو اس میں طریقہ کار بتا دیا گیا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں، ان کو تاکید کرتے رہیں نماز اور زکوٰۃ کی اور دیگر جو احکامات شریعہ ہے اس کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ نہایت سچا تھا اور نبی تھا. حضرت ادریس علیہ السلام جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر فرما دیا کہ وہ نبی تھے اور سچے تھے. صدیق اور نبی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے یہاں پر. حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں صرف 2 بار بیان ہوا ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورہ انبیاء 17ویں پارے میں بیان ہوا ہے. بہت زیادہ تفصیلات احادیث میں بھی نہیں ملتی. کچھ باتیں روایتوں سے ثابت ہوتی ہیں ان کے تعلق سے کہ ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، اور ان کا زمانہ جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے، آبا و اجداد میں سے تھے. 1000 سال پہلے کا دور تھا ان کا، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کا جو ہے زمانہ تھا ان کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تھا، اس لیے ان کو صحیفے نازل فرمائے، ان کے اوپر 30 صحیفے نازل فرمائے، یہ بتایا جاتا ہے. اور ان کو معجزاتی طور پر علم الحساب اور علم النجوم عطا کیا گیا تھا. یہ 2 جو ہے علوم ان کو عطا کیے گئے تھے. اور کچھ فن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے، کیونکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فن سکھائے جو بعد میں جو ہے امتوں میں رائج کیے گئے. تو ان کو یہ فن تھا کہ قلم سے لکھنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور کپڑے سی کر پہننا سکھایا. اس سے پہلے تک جو ہے کپڑے نہیں سی کر پہنے جاتے تھے، بلکہ جانوروں کی کھالوں کو استعمال کیا جاتا تھا بطور لباس کی، کیونکہ وہ بالکل شروع دور کی باتیں تھیں. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کے چند 100 سال بعد یا 1000 سال بعد زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا دور یہ بتلایا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختصر سی بات کہی، زیادہ بات نہیں. اور ایک روایت میں جو ہے ان کی معراج والی جو حدیث ہے، جس میں ان کے 4تھے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے،
لیکن بائبل میں اس نام کی کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہے، اور زیادہ جو ہے روایتیں ان کی جو ہے موضوع روایتیں ہی ملتی ہیں ان کے تعلق سے، بہت کچھ روایتیں ہیں تھوڑی سی جو اس کے بارے میں جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو نبی اور رسول بنا کر رحمت سے نوازا اور ان کو قرب الہی عطا فرمایا۔ یہ بلند مقام تھا ان کا، کیونکہ نبی کا سب سے بلند مقام ہوتا ہے دیگر انسانوں کے مقابلے میں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور بعض روایتوں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ رفعناہ مکانا علیہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، بالکل اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ ہے انبیاء میں سے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور منتخب کیا۔ ان کو جب رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب ان تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جو شروع سورت سے چل رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہی ہے انبیاء، انہیں کچھ کا ذکر کیا گیا۔ اس میں کچھ نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا۔ یہ ہے انبیاء میں سے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو انعام یافتہ لوگ ہیں، سارے انبیاء انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، جیسا سورہ نساء میں جو فرمایا گیا کہ سب کے سب انہیں اللہ تعالیٰ سے جو سورہ فاتحہ میں جو بات کہی جاتی ہے انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام کیا، جو دعا کی جاتی ہے، وہ انعام یافتہ لوگ یہی ہیں، اللہ کے چنندہ، منتخبہ، پسندیدہ بندے، مخلص بندے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہوتے ہیں روئے زمین پر، سارے انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق یہی ہوتی ہیں، تو یہ انعام یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان کا کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، جیسا کہ فرمایا گیا کہ من ذریت آدم علیہ السلام کی ذریت۔ اب آدم علیہ السلام کی ذریت، نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے، تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی بات یہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام ان کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے جو لوگ، تو اس سے جو ہے جو ذریت نکلی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ذریت ابراہیم میں سے جو ہے مراد یہی ہے۔ وہ اسرائیل، اور ذریت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ سب سے پہلے جو صورت میں جو تذکرہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہے۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انعام یافتہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب ممن ہدینا واشتبینا فرمایا، ان تمام لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور منتخب کیا، یہ منتخبہ بندے تھے، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ لیکن ان کا حال کیا تھا یہ سنیں، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کو جب اللہ رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو روتے ہوئے انکساری کے ساتھ، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ جو ہے کیفیت ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ سورہ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اوصاف بیان فرمائے کہ قرآن پڑھنے والے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کلام نازل فرمایا، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ، وہ کتاب ہے جو ملتی جلتی آیتیں ہیں، جس میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ ملتی جلتی اور دہرائی گئی کیا مطلب ہے؟ ملتی جلتی اس طریقے سے کہ وہ کلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں اس میں پیش کی ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت، کہ اس میں ہر قسم کی احکامات دے دیے گئے ہیں۔ انسان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے وہ سارے طریقے اس میں سکھلا دیے گئے۔ اس کی اخلاق کیسے ہونی چاہیے، اس کے کردار کیسے ہونی چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونی چاہیے، اس کی عبادات کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے جو حقوق کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچانے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید، شرک کی نفی اور مذمت، یہ سب چیزیں، جنت اور دوزخ کے تذکرے، یہ سارے دلائل اور شواہد اور جو ہے مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ بار بار مثانیہ مطلب یہ ہے کہ دوہرا دوہرا کر، تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے بات، کیونکہ ایک بار بولنے سے سمجھ میں نہیں آتی بات، اس کو مختلف انداز میں ریپیٹ کرتے ہوئے دوہرا کر جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے سمجھایا ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اور پھر فائدہ کیسا کہ اس کے جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں قرآن کو پڑھنے اور سننے کے بعد، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب اور اس کی جلد نرم پڑ جاتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو ہے اس کا قلب اور اس کی جلد نرم پڑ جاتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کے بعد یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے، اور اصل مقصد اس کا ہدایت ہی ہے، دوسرے مقاصد اس کے بعد آتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے حفاظ اور قراء ہیں اکثریت دنیا میں جن کی حلق سے ایک آیت بھی نہیں اترتی، کہ یہ جو ہے روایتوں میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بس پڑھے جاتے ہیں بڑی خوش الہانی کے ساتھ، بڑے جو ہے اس طریقے سے کہ آوازیں نکال کر، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اس میں سوز و گداز ہی نہیں ہوتا، خشوع و خضوع ہی نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں ایسے بہت سے جو ہے قراء ہیں جو خوش الہانی کا مظاہرہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے کلام کو سمجھنے کا کوئی معاملہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کا اثر لوگ کیسے قبول کریں گے، وہ خود ان کو اس کا اثر نہیں ہوتا، بس پڑھے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، وہ اس کا ایک ادب ہے اور حکم ہے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخارج اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، لیکن اصل مقصد اس کا قرآن کے نازل کرنے کا یہ ہے کہ ہدایت، اور ہدایت تبھی ملے گی جب اس کو سمجھا جائے گا، اس کے معنی و مفہوم اور اس کی تفسیر کے اندر جا کر جو ہے اس پہ غور و فکر اور تدبر اور تفکر جب کیا جائے گا تو پھر اس کی بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر کیفیت ایسی ہی ہو جائے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ یہی کیفیت صحابہ کرام کی، یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، اور یہی انبیاء کا وصف ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیفیت بدل جانی چاہیے اور زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے قرآن کے سمجھنے کے بعد، ان کی حالت بدلنا چاہیے، معاملات اچھے ہو جانے چاہیے، بات چیت میں سچائی ہو جانی چاہیے، اور ساری چیزیں جو ہے اچھی اور بہترین ہو جانی چاہیے قرآن کے سمجھنے کے بعد۔ لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ صرف پڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہے سمجھنے کا نام ہی نہیں ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کو کتاب ہدایت نہیں سمجھا، اس کو کوئی اور کتاب سمجھ لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان حضرات کے سامنے تو وہ رو پڑتے ہیں اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اور اس کو پڑھنے والا اور سننے والے کے لیے سجدہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔